ایک سو کوشچن کر لوں؟ بالکل کر لیں, کراس ٹاک نہ کریں. یو گو فرسٹ, گو ہیڈ. اچھا محمد زبیر صاحب, آپ کا یعنی نواز شریف صاحب کے ساتھ تو مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ آپ کے تعلقات تو بڑے اچھے تھے, اور لیکن یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی جب سے وہ پاکستان واپس آئے ہیں. تو ابھی انتخابات کے آس پاس کوئی الیکشن مہم کے دوران کوئی آپ گئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے, اور اگر نہیں گئے تو ابھی کوئی جانے کا ارادہ ہے؟ لیکن حسن ایوب صاحب اس کا رزلٹ سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, میں ویسے پوچھ رہا ہوں. مطلب میں نے جو بات سمجھانا تھا نا, مہر بخاری صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ تو ہمارے ساتھ ٹیلی ویژن کے اوپر ہیں, تو کوئی ایسا بندہ آپ کی طرح بات کرنے والا میاں صاحب کے پاس ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ارادہ اگر آپ کا ہے جانے کا تو جائیں, سمجھا دیں میاں صاحب کو. جس طرح مجھے اندازہ ہے اس قسم کی سچ بات کرنے والا کوئی قریب ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کو تو پھر باہر ہی نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے ماریا, آپ سوال ہو پھر. جی زبیر صاحب, کیونکہ اب آپ تھوڑے سے ذرا سائڈ لائن سے بھی دیکھ رہے ہیں, واٹ وینٹ رانگ؟ یہ جماعت جو تھی جو 2022 میں بڑے ایک واضح طور پہ اچھی پوزیشن میں تھی, آپ کے نزدیک کیا کور مسٹیکس ہے جس کی وجہ سے یہاں تک کی صورتحال ہے؟ دیکھیں ماریا, میں نے جس طرح یہ کہا تھا کہ میری نظر میں بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے پالیسیز کا بھی اور پرفارمنس کا بھی, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پرنسپلز. جو پرنسپلز ہیں وہ اگر آپ میں نے جب 25 جولائی 2018 کو الیکشن ریزلٹس آئے تھے تو اس میں فرسٹ ٹائم رات کے تقریباً 12 بجے شہباز شریف صاحب کو جو پریزیڈنٹ تھے, اور میں 180H میں تھا, میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ یہ جو الیکشن جس طرح سے ہوئے ہیں اور جس طرح سے ہرایا گیا ہے, سارا جو پروسیس رن کیا گیا ہے, میں اس کو بیسس بنا کے ریزائن کروں گا ایز گورنر. آئی ول گو بیک ٹو کراچی اینڈ اناؤنس مائی ریزگنیشن. اور میں یہ کہوں گا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بڑا اچھا آئیڈیا لیکن سارے گورنرز کریں, اور مجھے ٹاسک دیا تھا کہ 24 گھنٹے میں اس کو امپلیمنٹ کرائیں. سارے گورنرز نے ریفیوز کر دیا تھا, اینڈ آئی وینٹ ہیڈ. آپ کو بھی پتا ہے, کاشف کو بھی پتا ہے, مہر کو بھی پتا ہے کہ میری جتنی جان پہچان پی ٹی آئی میں تھی اور دوسرے حلقوں میں بھی تھی, مجھے سب نے فون کر کے یہ کہا تھا کہ آپ نہیں چھوڑیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں تو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی سوئچ کرنا, اور میرے کوئی کریڈینشلز اتنے خراب تو تھے نہیں کہ میں سوئچ نہیں کر سکتا تھا, اور بڑے آرام سے ٹھاٹ سے اگلے 4 سال گزار سکتا تھا. تو ایک کوئی اصول بھی ہوتا ہے جس کے بیسس پر آپ کہتے ہیں آر یو آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری اور آن دا رانگ سائڈ, اینڈ ہاؤ ول پیپل جج یو 10 years فرام ناؤ اور 5 years اور 2 years فرام ناؤ. سو ایٹ لیسٹ جو آپ چھوٹا سا رول پلے کر سکتے ہیں. ابھی میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا, آپ لوگ ریڈ کر رہے تھے سب کے, تو وہ کاؤنٹ کرتا ہے نا, پریشر کرتا ہے. اگر سب ایک اپنے کسی اس کے ایکسپٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو نو ون ول کال آؤٹ, اور پوری دنیا آپ کو مذاق کر رہی ہے اور آپ یہاں بیٹھ کے تعریف کرنا شروع کرتے ہیں, کیسے لگے گا آپ کو؟ مسٹر بدامی, آپ کے خیال میں, چونکہ آپ نے 2018 کے بارے میں ابھی بھی دہرایا کہ ظاہر آپ کی اوپینین, اور اس وقت ہوا تھا بہت ساری چیزیں کہ اس وقت بھی دھاندلی ہوئی تھی, یہ اس سے کتنا آگے کا کام ہو گیا اس دفعہ, یا مور اور لیس 2018 ہی ریپیٹ ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ تو ڈگری کی بات ہے کہ کتنا ہے, بٹ یہ اس کے مقابلے میں جو ریزلٹس کی جو اناؤنسمنٹس ہیں نا, بہت زیادہ ڈوبیس ہے. بیکاز آپ صبح 6 بجے تک دیکھ رہے ہیں نا ریزلٹس کیا تھے. میں نے آپ کو ایک سلمان اکرم راجہ کے حلقے کا آپ ریزلٹ صبح 6 بجے کی اسکرین دیکھ رہے ہیں, 4000 ووٹ کاؤنٹ ہوئے تھے. دانیال چودھری کی 4 بجے صبح 4 بجے تک کوئی 2000 ووٹ کاؤنٹ ہوئے تھے. اب سڈنلی جا کے ریزلٹ کیا آ رہا ہے سلمان اکرم راجہ کا, 1,59,000 اس کے, 1,72,000 اون چودھری کے. مطلب کوئی لمٹ ہوتی ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے نا. یا تو انڈیا کی طرح الیکشن کمیشن بہت دنوں کے بعد فل اینڈ فائنل ریزلٹ اناؤنس کرتا ہے, یا تو وہ, یا آپ نے جب آپ کے سسٹم میں 6 بجے سے آپ کو کل الاؤ کیا گیا کہ آپ ریزلٹ, تو دیر از اے پروسیس دیٹ ٹیکس پلیس کہ جی 4 پولنگ اسٹیشن سے یہ ہے, 10 سے یہ ہے, 15 سے یہ ہے, 2 سے آنے کے بعد اگلے 10 گھنٹے تک الیکشن ریزلٹ نہیں آ رہا. واٹ از دا ریزن؟ تو مجھے نہیں ابھی پتا کہ کیا ریزنز ہیں کیا نہیں ہیں. زبیر صاحب, یہ جو ابھی نمبر گیم آپ کے سامنے آ گئی ہے, تو بینگ اے پولیٹیکل ورکر آپ کس طرح کی کولیشن گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے, ظاہر ہے وہ آگے پیچھے کر آگے کچھ آگے بڑھنا چاہیں گے, تو آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ کس طرح کا یہ ماحول بن رہا ہے, اور یہ جو کولیشن گورنمنٹ بنے گی اس کی شکل کیا ہوگی؟ خاور ابھی تک تو, ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں, دا فرسٹ وہ کہتے ہیں نا لیڈ پارٹی جو ہے وہ تو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنس ہے اس وقت تک. تو یہ کسی اور فرسٹ رائٹ تو آپ کو کوئی شک ہے کہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے جدھر انہوں نے حکومت بنانی ہے؟
कुछ शक है? नहीं, मतलब अब ये देखें ना, ये तो बड़ा मुश्किल है मेरे से मुझे कहना कि जी आइंदा क्या होगा, अभी भी मुश्किल है, आइंदा चंद घंटों में क्या होगा। बट अगर वो स्पीच अभी कर रहे हैं 5 बजे, इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं के साथ शेयर किए रिजल्ट, बाकी आप लोगों के साथ तो शेयर नहीं किए।